جب کسی ایسی جگہ پر سائے حکومت کرنے لگے جسے طاقتور لوگ بھول چکے ہو، وہاں کہانیاں نہیں داستانیں جنم لیتی ہے۔ اور ڈر دن کی روشنی میں چلنے لگتا ہے۔ یہ کوئی زوردار دھماکہ نہیں تھا جس نے کم عمر رحمان کی زندگی بدل دی۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس میں تشدد اچانک پھٹا، غم اور انتقام سے بری ہوئی۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں کراچی کے گرد آلود علاقے لیاری میں ایک نوجوان عبدالرحمان بلوچ نے اپنی زندگی کو بکھرتے دیکھا۔ گلیوں میں لڑائیاں، ہتھیار بنے ہوئے دشمنیاں اور مسلسل غربت، یہ سب عام بات تھی۔ لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ جو برسوں سے چلنے والے گینگ وار اور خونی جھگڑوں کے بعد ایک وحشیانہ تصادم میں رحمان کے کسی قریبی شخص کی جان چلی گئی۔ کچھ کہتے ہیں وہ اس کا استاد تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ ایک پرانی دشمنی اچانک قتل میں بدل گئی۔ حقیقت جو بھی ہو، اس لمحے نے رحمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہی لمحہ تھا جس نے اسے اس راستے پر ڈال دیا جو آگے چل کر اسے پاکستان کی تاریخ کے سب سے خوفناک اور متنازع کرداروں میں شامل کر دے گا۔ پر عبدالرحمان بلوچ تقریباً 1980 کے آس پاس لیاری میں پیدا ہوا۔ یہ کراچی کا وہ علاقہ تھا جہاں بے روزگاری عام تھی اور جرم بہت سے لوگوں کے لیے واحد راستہ تھا۔ لیاری کی گلیاں تشدد اور منشیات کے کاروبار سے پہلے ہی واقف تھی۔ رحمان سے پہلے بھی کئی نسلیں اس اندھیرے میں الجھ چکی تھیں۔ کم عمری میں ہی وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ منشیات بیچنا، علاقے کے لیے لڑنا اور یہ شہرت حاصل کرنا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس نے 13 برس کی عمر میں پہلا وار کیا اور ایک ایسا الزام بھی سامنے آیا جس نے پولیس کو بھی ہلا کر رکھ دیا کہ اس نے 19 برس کی عمر میں اپنی ہی ماں کو قتل کیا۔ یہ الزام تھا مگر اس نے اس کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسی کے بعد اس کے نام کے ساتھ ایک ایسا ورڈ جڑ گیا جو اس کو بہت یونیک بناتا ہے، اور وہ ہے ڈاکو۔ جلد ہی یہ صرف لقب نہیں رہا، یہ ایک خوف بن گیا۔ گینگ وار کا بے تاج بادشاہ 2000 کی دہائیوں کے آغاز تک رحمان محض ایک گلی کا غنڈہ نہیں رہا، وہ لیاری کے بڑے بڑے حصے پر قابض اور ایک گینگ لیڈر بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ عزیر بلوچ جو اس کے قریبی ساتھی تھے، جو بعد میں اس کی جگہ لینے والے تھے۔ لیاری میں گینگ وار روز کا معمول بن گئی۔ گولیاں چلتی تھیں، لاشیں گرتی اور عام لوگ دہشت میں چلتے تھے۔ اس کا پورا نظام جرائم کے انہی ستونوں پر کھڑا تھا: منشیات کی اسمگلنگ، ہیروئن، چرس اور دیگر نشے، غوطہ خوری اور تحفظ کے نام پر پیسہ، اغوا برائے تاوان، اسلحے کی غیر قانونی خرید و فروخت اور ٹارگٹ کلنگ۔ پولیس کے مطابق اس پر 80 سے زائد سنگین مقدمات درج تھے، قتل، اغوا اور مسلح ڈکیتی سمیت۔ جب اس کی دہشت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو حکومت سندھ نے اس کے سر کی قیمت تقریباً 50 لاکھ روپے مقرر کر دی، اور اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ لیکن رحمان سایوں میں چھپنے والا نہیں تھا۔ وہ لیاری کی گلیوں میں ایسے گھومتا تھا جیسے بھوت۔ کئی بار پولیس کی حراست سے نکل آیا اور ہر بار پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر واپس آیا۔ لیاری کے بڑے حصے برسوں تک ریاست کی پہنچ سے باہر رہے۔ یہ ایک ریاست کے اندر ریاست بن چکا تھا۔ لیکن رحمان کی کہانی صرف خوف اور بندوقوں کی نہیں تھی۔ بہت سے مقامی لوگ کی نظر میں وہ ایک مختلف کردار بھی تھا۔ عید کے موقع پر وہ آٹا، گھی اور راشن تقسیم کرواتا تھا۔ جو کام جو سیاستدان دہائیوں میں نہ کر سکے، وہ ایک ڈاکو کے ہاتھ سے ہوتے رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے لیاری میں طبی سہولتیں، اسکول اور کمیونٹی سپورٹ فراہم کی۔ کچھ کے لیے وہ محافظ تھا اور کچھ کے لیے وہ ایک ظالم جس کی زبان گولی تھی۔ یہی دوسرا چہرہ اس کی کہانی کو خوفناک بھی بناتا ہے اور دلچسپ بھی۔ 9 اگست 2009 کو بالآخر پولیس نے اسے اسٹیل ٹاؤن کے قریب گھیر لیا۔ لیاری ٹاسک فورس اور ایس ایس پی چودھری اسلم کی ٹیم نے مشترکہ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ ہوئی، فرار کی کوشش میں، اور اس کے 3 ساتھی رحمان ڈکیت سمیت مارے گئے۔ پولیس نے اسے مختلف جرائم کے خلاف بڑی کامیابی قرار دی، لیکن جیسے ہی اس کی موت کی خبر پھیلی، لیاری کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ ہزاروں لوگ اس کے جنازے پہ نکل آئے۔ کچھ نے ایک مجرم کو نہیں بلکہ ایک گرے ہوئے لیڈر کو رخصت کیا۔
رحمان ڈکیت کی موت کے بعد اس کا کزن عزیر بلوچ گینگ کا نیا چہرہ بن گیا۔ جرائم، مقدمات اور لیاری کی جنگ سالوں تک چلتی رہی۔ رحمان کے بیٹے اور رشتہ دار بعد میں خبروں میں آتے رہے۔ کسی کو منشیات کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور ایک کو 2024 میں پولیس مقابلے میں بھی مارا گیا۔ دنیا اسے کیوں یاد رکھتی ہے، یہ ہے اصل بات۔ رحمان ڈکیت کی زندگی ایک عبرتناک داستان ہے۔ ایک غریب لڑکا جو نظام کی بے حسی میں جرائم کی دنیا میں دھنستا چلا گیا۔ وہ ایک وقت پر جو ایک خوفناک مجرم بھی تھا اور اپنے لوگوں کے لیے ایک سہارا بھی۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے غربت اور ناانصافی اور ریاستی نظر اندازی کس طرح ایک کردار پیدا کرتی ہے جو نامکمل ویلن ہوتے ہیں اور نامکمل ہیرو بس ایک زندہ ڈر۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار میں رہی، ایک مختلف اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔